دے۔ قرآن کریم کی روح سے اللہ پر ایمان اور طاغوت سے کفر دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جب تک کوئی ایسا نہ کرے تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اور اللہ اور طاغوت کی طرف دونوں کی طرف جانا یعنی کچھ اللہ کی بات ماننا اور کچھ طاغوت کی بات ماننا، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر منافقت کہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض حصے کو مان لیتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کیا بدلہ ہے اس کا جو تم میں سے ایسا کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ ہے کہ اس کو دنیا کی زندگی میں رسوائی دی جائے گی۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن بڑے سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ عبادت کے معنی میں اس طرح ہے کہ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کیے جانے پر راضی ہو، یعنی طاغوت خدائی کا جھوٹا دعوے دار ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے اولیاء صرف اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، وہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو کبھی نہیں بلاتے تھے، بلکہ وہ سب سے بڑے اس بات کے دشمن تھے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے، اس لیے وہ طاغوت کے زمرے میں نہیں آتے۔ اگرچہ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں ایک بندے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اللہ رب العالمین کی اطاعت ہی کو حق سمجھے مگر اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو یہ فسق ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ایسی کرے کہ اللہ کے سارے حکموں کو توڑ کر خود مختار بن جائے، اپنی نفس کو ہی الہ بنا بیٹھے اور اپنی نفس کی بندگی کرنے لگے تو یہ کفر و شرک ہوگا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی بغاوت کر کے اس کی مخلوق پر خود حاکم بن جائے اور مخلوق کے اوپر اللہ کے حکم چلانے کی بجائے اپنے حکم کو چلائے۔ جب وہ اس مرتبے پر پہنچ جائے تو وہ طاغوت ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس طاغوت سے انکار نہ کرے یا اس قسم کے تمام جتنے بھی طاغوت ہیں ان کے ساتھ انکار نہ کرے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت سے انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کے 2 تقاضے ہیں، ایک نفی کے اور ایک اثبات کے، یعنی ایک چیز کا انکار کرنا ہے اور ایک چیز کا اقرار کرنا ہے۔ اس لیے صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودماؤہ وحسابہ علی اللہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے کفر اور انکار کیا، اس کا جان اور اس کا مال محفوظ ہو گیا، یعنی اس دنیا کے اندر وہ مسلم ہو گیا اور اسلامی حکومت اور مسلمانوں کے نزدیک اس کی جان اور اس کا مال مسلمانوں کے اوپر حرام ہے۔ البتہ آخرت میں اس کے اعمال کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اس طرح متعدد مقام پر یہی بیان کیا گیا ہے کہ توحید کے ماننے کے ساتھ معبودان باطلہ کا انکار کرنا، ان کی نفی کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جب تک آدمی معاشرے کے تمام طاغوتوں سے انکار نہ کرے، ان کا رد نہ کرے، اس وقت تک الا اللہ کہنا لا کے بغیر اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس کے اندر پہلے نفی کا ذکر کیا، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا اللہ مگر ایک اللہ،
تمام طاغوتان باطلہ کے اوپر تلوار چلانی ہوگی، ان کا انکار کرنا ہوگا، اس سے کفر کرنا ہوگا، اس کا رد کرنا ہوگا، اس کی نفی کرنی ہوگی، تو پھر الا اللہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا۔ ایک بندہ ساری زندگی الا اللہ کہتا رہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اور اللہ کے خلاف جو بھی طاغوت ہیں ان کا انکار نہ کرے، جو بھی اللہ کے خلاف طاقت ہے اس کا رد نہ کرے، تو اس کا الا اللہ قبول نہیں ہوگا۔ آج کے کلمہ کو ایک طرف تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، حال ان کا یہ ہے کہ طاغوت کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں، اپنے فیصلے ان کے پاس لے جاتے ہیں، ان کی عدالتوں میں جاتے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف ان کے حکم پر چلتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں ان کو فائدہ معلوم ہو کہ اس ملک کے اندر اسلامی قانون میں یہ چھینکیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر غلط قانون جس کے اندر اللہ رسول کی مخالفت ہے اس میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہی حال ان منافقین کا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنا ان کو فائدہ دیتا تھا، ان کے حق میں ہوتا تھا، تو آپ کی طرف رجوع کرتے، اور جب دیکھتے کہ اسلامی حکومت کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا تو کعب بن اشرف کے پاس جاتے اور لوہی بن اخطب کے پاس جاتے، دیگر اور یہودی جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے پاس جا کر اپنے فیصلے کراتے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جتا دیا کہ ان کا دعویٰ توحید باطل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ کی بندگی اور اطاعت سے ہمیں نکالے یا نکل جانے کا باعث یا ذریعہ ہو، اس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت سے کوئی نکلے، وہ سب طاغوت کے حکم میں آتے ہیں۔ بس سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے، اس کے علاوہ ساحر، کاہن، اصنام، اوثان، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہٹانے والے لیڈر، غیر الہی حکومتیں، غیر الہی عدالتیں، غیر الہی درس گاہیں، غیر الہی خانقاہیں، سب اس کے تحت